ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں اللہ رب العزت کے ذکر اللہ کی یاد اس کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی. سونے سے پہلے ایک مسلمان کو کن ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے؟ اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ وضو کر کے قرآن مجید کی سورہ ملک، سورہ سجدہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات، آیات الکرسی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان اذکار کا اہتمام کرے.
اس کے ساتھ مختلف دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ رات کو خواب میں بعض اوقات انسان مختلف قسم کے خواب بھی دیکھتا ہے، اس حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر خواب اچھا ہو تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اچھا خواب نظر آئے تو اسے بھی عام روٹین میں کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے جو اس کی کوئی اچھی توجیہ بیان کر سکتا ہے تو اس کے سامنے اچھا خواب بیان کیا جا سکتا ہے۔ اچھا خواب بھی ہر بندے کے سامنے بیان نہ کرے، اور اگر برا خواب اس کو آتا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات بندہ گھبرا جاتا ہے، گھبرا کر اٹھتا ہے، یا صبح اس کو جاگ آتی ہے تو اس حالت میں جاگ آتی ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ اگر خواب برا نظر آئے تو بائیں جانب دھتکار دے، تھوک دے، اللہ رب العزت سے اس خواب کے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگے، کسی کو سنائے نہ، کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے، اور جس پہلو پر لیٹ رہا تھا اس پہلو کو تبدیل کر لے، اور اگر اللہ رب العزت اس کو توفیق دے تو اٹھ کے نماز پڑھ لے۔ اس طرح کرنے سے وہ اس برے خواب کے شر سے محفوظ رہے گا۔ صبح بیدار ہوتے ہی سب سے پہلا کام جو ایک مسلمان کے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اس بیداری پر، اور جو اللہ رب العزت نے اسے دوبارہ یہ مہلت دی ہے، اس کو وقت ملا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اور یہ کلمات ادا کرے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، اگرچہ واپسی تیری طرف ہے، تیری طرف ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے، جمع ہونا ہے، جانا تیری طرف ہی ہے۔ اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے میرے جسم کے اندر عافیت عطا کی ہے، تندرستی کی نعمت سے مجھے نوازا ہے، ورد علی روحی، اور میری روح کو قبض کرنے کے بعد دوبارہ واپس کر دیا، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور دوبارہ مجھے اپنا ذکر، اپنی یاد کا مجھے موقع دے دیا، مہلت دے دی، وقت دے دیا، اس کی مجھے اجازت دے دی۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مہلت، یہ وقت، یہ زندگی کتنی قیمتی ہے کہ انسان کی آنکھ کھلے تو سب سے پہلی تعلیم اسے یہ دی گئی ہے کہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ ابھی مہلت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے، اپنی اصلاح کر سکتا ہوں، اللہ کی یاد کر سکتا ہوں، اللہ کو اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکتا ہوں، اور اگر مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں تو اس کے لیے ابھی مہلت باقی، اللہ سے معافی مانگ سکتا ہوں۔ ایک ایمان والے کے لیے زندگی کسی بھی حال سے خالی نہیں ہے، زندگی ایمان والے کے لیے ہر حال میں فائدہ مند ہے۔ اگر ایمان والا بندہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، تب بھی فائدہ مند ہے، اور اگر ایمان والا کوئی نیک انسان ہے تب بھی یہ زندگی اس کے لیے فائدہ مند ہی ہے۔ نیک ہے تو مزید نیکی میں کوئی اضافہ کر لے گا،
گناہ گار ہے تو اپنے گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا اس کے پاس ابھی وقت باقی ہے. اس سے زندگی کی قدر و قیمت، اس وقت کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی کتنی اہم ہے. اس کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنے وقت کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو غنیمت جاننا چاہیے. کیونکہ شریعت کی تعلیم جو ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ مہلت باقی ہے. آنکھ کھلتے ہی اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرتا ہے. اور اس کے بعد یہ ذکر پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھے. رات کو جاگ آتی ہے تب بھی پڑھے، رات کے کسی موقع پر جاگ آتی ہے اس ذکر کو کرتا ہے، ان کلمات کو ادا کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا کرے گا اللہ قبول کر لے گا، کہے گا رب اغفر لی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا. رات کو جاگ نہیں آئی یا جاگ آئی تو نہیں پڑھ سکا، صبح جاگ آئی ہے تو اس وقت بھی اس ذکر کو پڑھے، اس ذکر کو کرے، ان کلمات کو ادا کرے. دراصل یہ کلمات ہیں ہی بڑے شاندار. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت تو یہ بیان کی نا کہ جو بندہ رات کو جاگ آتی ہے یہ کلمات ادا کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جو دعا وہ اللہ سے کرتا ہے اللہ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے، اس کی وہ دعا پوری کر دیتا ہے. یہ اذکار کرنے کے بعد اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، 4 کلمات اللہ کو سب سے پیارے ہیں. لا یضرک بأیہن بدأت، آپ ان 4 کلمات میں سے کسی کے ساتھ بھی ابتدا کر لیں، پہلے کسی کو پڑھ لیں بعد میں کسی اور کو پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے. وہ 4 کلمات آپ اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ترتیب کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں. فرمایا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کلمات اللہ کو اپنے تمام کلمات میں سے زیادہ پیارے ہیں. وہ یہی 4 کلمات ہیں جو اس دعا میں بیان ہوئے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ یہ ویسے مختلف موقعوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بھی بیان ہوئے ہیں، جس طرح کے نمازوں کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر نماز کے بعد 33 دفعہ بیان ہوا ہے. سونے سے پہلے پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا، سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر، اس کی تسبیح کر کے سوئے. سبحان اللہ و بحمدہ اس کی ایک علیحدہ فضیلت بیان ہوئی ہے. فرمایا جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. یہ اللہ کو اتنے پیارے ہیں. ان میں صرف 2 کلمات کی یہ فضیلت بیان ہوئی، سبحان اللہ و بحمدہ. فرمایا جو 100 دفعہ پڑھتا ہے اللہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہوں معاف کر دیتا ہے. اور 4 پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس ترتیب سے پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، ترتیب بدل جاتی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. علیحدہ علیحدہ پڑھ لے، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر کی تسبیح علیحدہ علیحدہ کر لے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح علیحدہ کر لے. یہ بھی ثابت ہے جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 دفعہ پڑھتا ہے، صبح کے وقت پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے. صبح کو پڑھتا ہے شام تک شیطان کے شر سے اسے محفوظ رکھتا ہے، شام کو پڑھ لے صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. اور اگر اس کو 100 دفعہ پڑھ لے تو فرمایا 10 غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب دیتا ہے. یہ کلمات اللہ کو اتنے پیارے ہیں. آپ اندازہ کر لیں 100 دفعہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اللہ 10 غلام آزاد کرنے کا، ایک جانور آزاد کرنا ہو تو لاکھوں میں ملتا ہے آج کل، بندہ خرید کے آزاد کرنا ہو تو اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی اور اس کی کیا قیمت ہوگی. تو
تو بہرحال اس کی اور بھی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول، ایک عربی تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول انی لا احسن من القرآن شیئا فعلمنی شیئا یجزئنی منہ. نماز پڑھتا ہوں قرآن یاد نہیں رہتا. ذرا غور سے سنیں، نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، لازمی پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس کے ساتھ مزید کسی سورت کی تلاوت کرنا ہوتی ہے. وہ کہنے لگا مجھے قرآن یاد نہیں ہے، یاد ہوتا نہیں ہے، یاد رہتا نہیں ہے، یا میں قرآن پڑھ نہیں سکتا، مجھے یاد نہیں رہتا. فعلمنی شیئا یجزئنی منہ، آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جو مجھے اس قرآن کی جگہ پر کفایت کر جائے. پڑھنا قرآن ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، مجھے یاد نہیں ہوتی. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ نماز کتنی ضروری ہے. نماز میں چھٹی نہیں، حتیٰ کہ وہ بندہ جس کو قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، نماز کی چھٹی اس کو بھی نہیں ہے. جس کو سورۃ الفاتحہ نہیں آتی، قرآن کی ایک سورت بھی نہیں آتی، ایک آیت بھی پڑھنا نہیں آتی، نماز کی چھٹی آپ نے اس کو نہیں دی. چلو تو رہنے دیا کر، تجھے نماز نہیں آتی ہے، تجھے قرآن نہیں آتا ہے، سورۃ الفاتحہ نہیں آتی ہے، تو نماز کی تجھے چھٹی ہے؟ ایسا نہیں ہے. نماز کی اللہ رب العزت نے معافی نہیں دی، اس کے لیے سہولتیں دے دی ہیں. ایک آدمی بیمار ہے، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہو کے پڑھنا فرض نماز ضروری ہے، کہا بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، کہا چلو لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، کہا اشارے کے ساتھ پڑھ لو. اللہ اکبر. جنگی حالت ہے، جنگ کی حالت ہے، جنگ کا مسئلہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے، فرمایا تقسیم کر لو، کچھ پڑھ لیں، کچھ دشمن کے سامنے چلے جائے. یہ کیفیت نہیں بنتی ہے. 2 رکعتیں پڑھنی ہے اور 2 رکعتوں کی یہ والی کیفیت نہیں بنتی ہے. جنگ سخت ہے، حالات سخت ہے، کہا 1 رکعت ہی پڑھ لو. اگر یہ حالت بھی نہیں بنتی، اللہ کہتا ہے چلتے پھرتے پڑھ لو. معافی والا چکر ہی کوئی نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. پانی نہیں ملتا، اللہ کہتا مٹی پہ ہاتھ مارو، وہی منہ پر پھیر لو، پڑھ لو. معافی والا کوئی چکر نہیں. کسی کے پیشاب کے قطرے نہیں رکتے ہیں، کسی کا پیشاب مسلسل جاری رہتا ہے، کسی کوئی حیض والی عورت ہے اس کا خون نہیں رکتا ہے، اللہ کہتا ہے ویسے ہی پڑھ لو. 1 دفعہ غسل کر لو، اس کے بعد بعض لوگ بہانا کرتے ہیں جی میرے کپڑے صاف نہیں رہتے ہیں، پیشاب کے چھینٹوں کا مسئلہ ہے، جی کپڑے پاک نہیں ہے. کوئی چکر ہی نہیں، یہ خام خواہ کا شیطانی دھوکہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کہتا ہے جتنا تم اللہ سے ڈر سکتے ہو وہ تم ڈر کے اپنا معاملہ کر لو، باقی کام میرا ہے، میں باقی قبول ویسے کر لوں گا. اپنے ذمے کا کام تم کرو، باقی میں کر دوں گا. تو جس چیز کے ہم مکلف ہیں ہم نے وہ کرنا ہے. اللہ نے اس میں رحمتیں دی ہیں، سہولتیں دی ہیں، لیکن معافی والا چکر اس میں کسی مسلمان کو جب تک اس کی سانسیں بحال ہے، اس کے ہوش و حواس بحال ہے، اتنی دیر تک اس کے لیے رخصت نہیں ہے. ہاں اس کی عقل معاف ہو گئی ہے، پاگل ہو گیا ہے، یا وہ بے ہوش ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ظاہری بات ہے وہ تو اس سے تو کوئی بھی کام اس کا مطالبہ نہیں ہے، اس کے لیے معافی ہو سکتی جو پاگل ہے. یا وہ بندہ جو بے ہوش ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. جب تک بندہ ہوش و حواس میں ہے، حالت جیسی بھی ہے، اس کی عقل کام کرتی ہے، نماز کی معافی نہیں ہے. یہ بندہ آیا کہنے لگا اللہ کے رسول قرآن یاد نہیں ہے، یاد رہتا نہیں ہے، کوئی طریقہ بتائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ کہا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 2 باتیں سمجھ آئیں. ایک تو یہ بات کہ نماز کی معافی نہیں، اس کا متبادل بتا دیا. دوسری بات ان کلمات کی فضیلت سمجھ آتی ہے کہ جس بندے نے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس کی جگہ پر کیا فرمایا؟ یہ 4 کلمات ادا کیا کر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 4 کلمات. وہ بندہ کہنے لگا کالا ھذا لربی. عربی تھا، دیہاتی تھا. دیہاتی عام طور پر جو بات ان کے دماغ میں آتی تھی کر دیتے تھے.
وہ اتنے شہری جس طرح ہوتے ہیں، کوئی زیادہ مطلب کوئی رکھ رکھاؤ والے، وہ اتنے نہیں ہوتے. صحرا میں جنگل میں رہنے والا بندہ، اس کو اتنی وہ اس بات کا وہ نہیں ہوتا فرق. کہنے لگا ھذا لربی، یہ جو 4 کلمات ہیں یہ تو میرے رب کے ہی ہوئے، اس میں تو اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہوئی ہے، اللہ کی پاکی بیان ہوئی ہے، اللہ کی توحید کا بیان ہے. فماذا لی، میرے لیے کیا ہے؟ نماز میں نے اللہ کی تعریف کر دی، اللہ کی پاکی بیان کر دی، اللہ کی توحید بیان کر دی، اللہ کی بڑائی بیان کر دی. فماذا لی، میں اپنے لیے کیا مانگوں؟ اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا اس میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ کہا کر اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی وعافنی. تو اپنے لیے اللہ سے 4 چیزیں مانگ لیا کر. اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے اوپر رحم کر دے، اللہ مجھے رزق عطا کر، اللہ مجھے عافیت عطا کر. 4 چیزوں کا آپ نے اس کو اپنے لیے سوال کرنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے 4 چیزیں مانگا کر. اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے رزق عطا کر اور مجھے عافیت عطا کر. تو خیر اس سے بھی ان کلمات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کلمات بڑے اہم ہیں. سوتے وقت سو کر جب بندہ اٹھتا ہے تو اس وقت بھی ان کلمات کو ادا کرے، ان 4 کلمات کو، 5واں بلکہ اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی اس میں شامل ہے، ان کو ادا کرے. اس کے بعد سو کر اٹھا ہے تو بندے کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نماز کا ہے. موضوع میرا ذکر و اذکار ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ کی یاد، اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. نماز اللہ کے ذکر کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ذکر و اذکار یہ بھی ذکر اذکار میں شامل ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے دیگر کلمات، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اس طرح کے استغفار والے یہ چیزیں، یہ بھی ذکر و اذکار ہیں. نماز بھی ذکر ہے، یہ بھی اللہ کی یاد کے لیے ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور پر بلایا، اللہ نے اس کا ذکر کیا. فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ نے کہا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے. انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک مقدس وادی طویٰ میں ہیں. طویٰ اس وادی کا نام تھا. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تیرا انتخاب کر لیا ہے، تجھے نبی بنانے لگا ہوں، تیرے سر پر نبوت کا تاج سجانے لگا ہوں. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، ذرا غور سے کان لگا کر سننا جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے. جو میں کہتا ہوں اس بات کو ذرا کان لگا کے سن، دھیان سے سن. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فاعبدنی، لہذا میری عبادت کر، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. میں ہی اللہ ہوں، میں ہی عبادت کے لائق ہوں، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، میری عبادت کرنی ہے، میرے سامنے جھکنا ہے، مجھ سے مانگنا ہے، مجھ سے غیبی طاقتوں کے معاملے میں ڈرنا ہے. نفع نقصان کا مالک میں ہوں، بگڑیاں میں بناتا ہوں، مشکلیں میں حل کرتا ہوں. رکوع، سجود، قیام، عبادت، نفل، نظر و نیاز ساری میرے لیے ہونی چاہیے. اور اگلی بات وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ نے پہلی وحی موسیٰ کو کیا کی؟ آقم الصلاۃ لذکری، عبادت میری کرنی ہے. اور عبادت میں سب سے پہلی چیز کس کو بیان کیا ہے؟ آقم الصلاۃ، نماز قائم کر. آقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز سب سے بہترین ذریعہ ہے. اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے. پہلی وحی اللہ نے موسیٰ کی طرف کی، کہا آقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر. انسان صبح اٹھتا ہے اور شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا جو پہلا کام ہے، دن کے شروع میں پہلا کام ہے نماز، اس سے روک دے. شیطان بھی بڑا تیز ہے، حتی الوسع انسان کا پیچھا کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ سونے جاتا ہے تب بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. جس طرح اگر بندہ غفلت نہ برتے، ذکر و اذکار کر کے وضو کر کے سوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے.
اگر بندہ اپنی حفاظت کا بندوبست نہیں کرتا شیطان کو موقع ملتا ہے. گھر میں جاتے وقت حفاظت کا بندوبست نہیں کیا شیطان کو موقع ملتا وہ بھی آ جاتا. جس طرح دروازہ کھلا چھوڑیں گے چور آ جائیں گے, آپ قیمتی چیز باہر چھوڑیں گے چور اٹھا کے لے جائیں گے. اس میں غلطی اپنے مال کی اپنے گھر کی حفاظت نہ کرنے والے کی ہے. شیطان وہیں سے فائدہ اٹھاتا ہے, چور وہیں سے فائدہ اٹھاتا ہے جب اسے کوئی ایسا موقع ملتا ہے. اگر پہرے دار کھڑا ہے, تالا لگا ہوا ہے, گھر کی دیواریں اونچی ہیں, ظاہری بات ہے چور اپنا کام نہیں کر سکتا. ہمیں اس شیطان چور سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر و اذکار کی اہمیت ہمیں بتلائی ہے کہ ایک مسلمان گھر میں جائے, بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرے, بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے, اللہ کا نام لے کر سو جائے, شیطان کے شر سے اللہ محفوظ کرے گا. وضو کر کے سو جائے, اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اس کا محافظ ہوگا, بلکہ اس کے لیے دعائیں کرتا رہے گا رات بھر. اب اگر انسان یہ کام نہیں کرتا ہے, سستی کرتا ہے, شیطان کو موقع ملتا ہے. شیطان گھر میں بھی آتا ہے اور اپنا پورے وار اس پہ چلاتا ہے, اور اس کا سب سے بنیادی ہدف یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ صبح اٹھا ہے اور کسی طرح میں اس کی فجر کی نماز اس سے چھوڑنے پر اس کو مجبور کر دوں. کسی طرح ایسا ہو جائے کہ یہ بندہ فجر کی نماز نہ پڑھ سکے, اس کے لیے بڑے طریقے اپناتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعقد الشیطان علی کافیۃ رأس احدکم اذا هو نام. انسان سوتا ہے تو شیطان انسان کی گدی پر 3 گرے لگاتا ہے. ذرا یہ بات ذرا دھیان سے سننے والی ہے, بڑی اہم بات ہے. شیطان اس کی گدی پر 3 گرے لگاتا ہے. یضرب کل عقدۃ, اور ہر گرہ پر یہ منتر پڑتا ہے. شیطان بندہ جب سوتا ہے نا, جس طرح میں نے بتایا کہ بندہ ذکر و اذکار کر کے وضو کر کے سوتا ہے, اللہ شیطان کو قریب نہیں آنے دیتا, فرشتہ محافظت کے لیے حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے. اگر یہ نہیں کرتا پھر شیطان کو موقع ملتا ہے, شیطان آ جاتا ہے, وہ منتر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جس طرح فرشتہ دعا کرتا تھا, اللہ مغفر لعبدک فانہ نام طاہرا, اللہ اس بندے کو معاف کر دے وضو کر کے سویا ہے. فرشتہ دعا کر رہا تھا, غافل ہوا, شیطان کو موقع مل گیا. شیطان کیا کرتا ہے, وہ منتر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد, وہ یہ منتر پڑھتا, سو جا لمبی رات ہے, بڑا لمبا ٹائم پڑا ہوا ہے. اس کو سست کرتا ہے, اس کو تھپکیاں دیتا ہے, علیک لیل طویل فرقد, ابھی تو بڑا وقت ہے, ابھی ٹائم نہیں ہوا. اس کو سلاتا ہے, تھپکیاں دیتا ہے. فرمایا کہ اگر فإن استيقظ فذكر اللہ, انسان اٹھ جاتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, انحلت عقدہ, ایسا کرنے سے ایک شیطان کی وہ 3 گرے لگاتا ہے, ایک گرہ کھل جاتی ہے. اٹھا دعا پڑھی, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور, الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ کا ذکر کرتا ہے, وہ ایک گرہ کھل گئی. پھر فرمایا فإن توضأ انحلت عقدہ, پھر اٹھ کر وضو کرتا ہے, دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے, دوسری گرہ بھی کھل گئی. اور اس کے بعد فإن صلی انحلت عقدہ, اٹھ کے نماز پڑھتا ہے, تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. ایک گرہ کھلتی ہے ذکر و اذکار کے ساتھ, دوسری کھل گئی وضو کرنے کے ساتھ, اور تیسری کھل گئی نماز پڑھنے کے ساتھ. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, فأصبح نشیطا طیبا النفس, فرمایا یہ بندہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ بالکل چست ہوتا ہے اور بڑی اچھی طبیعت والا, حشاش بشاش ہونے کی حالت میں شیطان سے آزاد ہو کر صبح کرتا ہے. جو بندہ صبح اٹھتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, مسجد میں جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے, شیطان کے شکنجے سے آزاد ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا نہیں, وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا, کسی کو خبیث کہہ دینا اس کو بڑی تکلیف ہوگی, مجھے خبیث کہتا ہے. صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے والے کو پیارے نبی نے خبیث کہا ہے. غصہ نہ کرنا. پیارے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ سویا رہتا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, شیطان گرے لگا کر سویا تھا, شیطان سے آزاد نہیں ہوا, اصبح خبیث النفس کسلان, اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ وہ خبیث ہوتا ہے, خبیث النفس ہوتا ہے, کسلان ہوتا ہے, سست ہوتا ہے, شیطان کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہونے کی حالت میں صبح کرتا ہے. اللہ اکبر.
بلکہ ایک بندے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر ہوا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، کسی بندے نے کہا اللہ کے رسول فلاں بندہ رات سویا رہتا ہے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا، صبح اٹھتا نماز بھی نہیں پڑھتا۔ کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ وہ بندہ ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہوتا ہے۔ اس بدبخت کو اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، مسجد میں جانا اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے، یہ شیطان کا چیلا ہے، بلکہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر کے اس کے کان کو بہرا کر دیا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اذان کی نماز کا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، شیطان کی کوشش صبح وقت یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سب سے اس کا پہلا ہدف، جس طرح ایک مسلمان کا پہلا ہدف یہ قرار دیا کہ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد سو کر اٹھا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ مہلت باقی ہے، ابھی زندگی باقی ہے، ابھی اپنی اصلاح کر سکتا ہوں، معافی مانگ سکتا ہوں، گناہوں سے توبہ کر سکتا ہوں، نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہوں، اللہ تیرا شکر ابھی مہلت باقی ہے، مہلت ختم نہیں ہوئی، اللہ شکر ہے تیرا، یہ تعلیم دی۔ اور اس کے بعد شریعت کی پہلی تعلیم کیا ہے کہ اٹھے، وضو کرے اور جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھے۔ یہ رحمان کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور شیطان کا حکم، شیطان کی کوشش بالکل اس کے برعکس ہے کہ وہ کسی طرح اس بندے کو سوتے وقت بھی اللہ کے ذکر سے غافل کرے، اٹھتے وقت بھی اللہ کے ذکر سے غافل کرے، اور صبح جو اس کے کرنے کا سب سے پہلا کام ہے کسی طرح اس کام سے بھی اس کو دور کرے، اس کے لیے بڑے طریقے اپناتا ہے، گرے لگاتا ہے۔ فرمایا یبیت علی خیشومہ، وہ اس کی ناک کی نرم ہڈی پر رات گزارتا ہے، پورا اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یجری مجرى الدم، فرمایا شیطان انسان کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح کے بندے کے جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے، اس طرح شیطان بندے کا پیچھا کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کا صبح اٹھتے وقت سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد نماز پڑھنا ہے، اور نماز بھی اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ نے موسیٰ کو پہلی وحی کیا کی تھی؟ اپنا تعارف کروایا، میں تیرا رب ہوں، میری عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت میں سے سب سے مین جو عبادت تھی، سب سے اہم عبادت تھی، سب سے پہلے اس کا ذکر کیا، اور بھی باتیں ذکر کی بعد میں، لیکن سب سے پہلے اس عبادت کا ذکر کیا جو سب سے اہم تھی، کہا اقم الصلاۃ لذکری، میری عبادت کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ مجھے یاد کرنے کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھ۔ نماز نہیں پڑھتا چاہے جتنے مرضی چلے کاٹ لے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحیں بھی کر لے، پھر ان کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ سب سے پہلے نمبر نماز کا ہے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے اللہ نے نماز کا پوچھنا ہے۔ نماز والا معاملہ ٹھیک ہوگا نا تو باقی معاملات بھی ٹھیک شمار ہوں گے، اور اگر نماز والا معاملہ خراب ہوا تو باقیوں کا معاملہ بھی خراب ہو جائے گا، باقیوں کا بھی فائدہ انسان کو کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس موضوع کو انشاءاللہ میں آگے چلاؤں گا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ صبح اٹھتے وقت جو ہمارا سب سے اہم کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر کا طریقہ ایک تو زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس دعاؤں کو، ان دعاؤں کو یاد کریں، ان دعاؤں کو یاد کریں، صبح اٹھتے وقت اپنی عادت بنائیں، روٹین بنائیں، اور اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ صبح اٹھتے وقت سب سے پہلا کام جو مسلمان کے کرنے کا ہے وہ نماز کا ہے، نماز کا کام سب سے پہلا کام ہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور شیطان کا سب سے پہلا ہدف کیا ہے؟ کسی طرح اس کو نماز سے روک دو۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک اعلان ہے بھائی، 26 نومبر بروز اتوار صبح 9 بجے سے 2 بجے تک یہ جامعہ اسلامیہ محلہ سید جلال کے اندر خواتین کا پروگرام ہے، تو عورتوں سے گزارش ہے اس میں شرکت کریں، اس طرح بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے گھر سے عورتوں کو شرکت کے لیے بھیجیں۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی ھذا استغفر